السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بڑے دنوں سے وقت چاہ رہا تھا ڈاکٹر محمود شوکت صاحب سے. آج کا پروگرام اسپیشل 14 اگست کے کانسیپٹ میں تحریک تکمیل پاکستان یا پاکستان کی تکمیل کے حوالے سے ڈاکٹر محمود شوکت صاحب کے خاندان کا بڑا ایک رول ہے. وقت کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں آئیں, کیا ڈیولپمنٹ کی, آج بھی خاندانی لوگوں میں پہچانے جاتے ہیں اور پاکستان سے بہت زیادہ پیار رکھتے ہیں, قدر و منزلت ہے اس کی. اور ایک وقت گزار لیا پروفیسر, ڈاکٹر سرجری میں, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, لیکن انہیں لکھنے سے بہت پیار ہے. تو آج کا موضوع صرف اور صرف 14 اگست کی جدوجہد محمود شوکت صاحب کے خاندان کے کانٹیکس میں, اور کیا خواب دیکھا تھا, کیا قربانیاں تھیں, ذرا اس پہ گفتگو کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا, بڑی مہربانی. میں مناسب نہیں سمجھا کہ میں خود بات کر سکوں, لیکن میرے آپ کے خاندان کے کانٹیکس میں آج عام لوگوں کے حوالے سے میں وہ جو آپ کی جو ویڈیو ہے نا, والد صاحب کے کانٹیکس میں جو تصویر ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہوگی, حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو وقت گزرا, ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کہیں گے؟ آپ نے تو والد صاحب کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے, تو کیا کہتے تھے؟ دیکھیے جی, اس کی کہانی بڑی لمبی ہے. ہمارے گھر میں تو یہ رواج تھا کہ جس طرح بزرگ بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں, تو ہمیں جب کوئی کہانی سنائی جاتی تھی تو وہ ہمیشہ جناح کے اراؤنڈ ہوتی تھی. اچھا. اور وہ تحریک پاکستان سے ریلیٹڈ ہوتی تھی. مجھے شہزادیوں کی کہانیاں کوئی نہیں سنائی گئی. تو شروع سے ہی ایک ہمارا رابطہ اس تحریک کے ساتھ رہا, اور ہم اس کو بڑی ایک کوئی مافوق الفطرت اور کوئی بہت بڑی چیز کے طور پر جانتے تھے بچپن سے. اور یہی خیال تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے یہ ملک, اور یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے, اور یہ کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, اور اس میں کسی انسان کا کوئی کمال نہیں ہے. اور جناح کو اور ان کے ساتھیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی یہ ہمت بخشی, کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا انحطاط تو بہت زیادہ تھا نا, بہادر شاہ ظفر کے زمانے سے لے کے اس کے بعد تک. اور بعض اوقات مجھے یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ جو ہم کہتے ہیں کہ صرف مذہب کی بنیاد پر یہ ملک بنا, وہ شاید درست نہ ہو. صحیح. کیونکہ یقیناً مسلمانوں کی جو اقتصادی حالات تھے, تو جناح واز اے شارپ مین. ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ یہ لوگ کبھی بھی ہندوؤں کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہو پائیں گے جب تک ان کو انڈیپینڈنس نہ ملے اور یہ اپنے طور پر اپنے آپ کو منوا سکیں. لیکن جو وقت گزرتا گیا, ہمارا بچپن اچھا تھا, ہم نے دیکھا ملک میں حالات بھی ٹھیک تھے, لیکن یکدم کچھ عرصے کے بعد چیزوں میں ایسا انحطاط شروع ہوا جو کہ کبھی پھر رک نہیں پایا. اب ہم جیسے لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص نعمت ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اور اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری ترقی ہے, تو ہم جیسے لوگ سارے بہت ڈس اپوائنٹ ہوئے. صحیح. کیونکہ ہم نے تو تحریک کی ایک منٹ کی کہانی. آپ کے والد صاحب غالباً میئر لاہور ہے؟ جی, میئر بھی رہے, نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہے. دیکھیں نا, اور ایک بڑا وقت تھا. جی. اور دادا میرے جو تھے ملک برکت علی, وہ پارٹیشن سے پہلے پنجاب اسمبلی کے واحد مسلم لیگ ممبر تھے. 36 کی الیکشن میں 2 لوگ الیکٹ ہوئے, ایک راجہ غضنفر تھے اور ایک ملک برکت علی. راجہ غضنفر نے اس وقت یہی مناسب سمجھا کہ اتنی لمبی اپوزیشن میں اکیلے کیا کام کرنا, تو وہ اگلے دن, جس کو آج کل آپ ٹرن کوٹ کہتے ہیں, اپنی وفاداری بدل کے یونینسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے, اور فوری طور پہ ریوارڈ بھی دے دیا گیا, ان کو پارلیمنٹری سیکرٹری بنا دیا. اچھا, تو اس کا مطلب ہے دادا ہی صرف رہ گئے تھے مسلم لیگ نون میں ایک ہی سیٹ میں. مسلم لیگ جو آل انڈیا مسلم لیگ تھی, 23 سال تک انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی پہ کام کیا, جو کہ لانگسٹ پیریڈ ہے فار اینی بڈی. بالکل صحیح. قائد اعظم کو یہاں بلانے میں, ان کو کنونس کرنے میں ان کا بہت بڑا رول تھا. اور مجھے یاد ہے جنیجو صاحب نے جب پنجاب اسمبلی کی 150 سالہ تقریبات ہوئی, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ آج تو آپ سب لوگ اس ہال میں بیٹھے ہیں, ایک وہ زمانہ تھا جب یہاں صرف ایک شیر کی آواز گونجتی تھی, اور وہ ملک برکت علی. اچھا. تو یقیناً ان کے لیے بڑے مشکل حالات تھے, یونینسٹ بھی خلاف, انگریز بھی خلاف, ہندو بھی خلاف, لیکن کھڑے رہے, ثابت قدم رہے. مگر اس سے بڑھ کر بات یہ ہے, جو میں اس سے بڑھ کر بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ انہوں نے کھل کے مخالفت کی. جو گورنر جنرل تھا جنرل ڈائر, جو بہت مشہور تھا, جو جلیانوالہ باغ میں جس نے گولیاں چلائیں, بالکل اس کو للکارا, اس کے خلاف آرٹیکل لکھے اخباروں میں, اور وہ ان کا کچھ نہیں کر سکا, کچھ نہیں بگاڑ سکا. جب کھڑے ہو گئے آپ ہمت کے ساتھ آگے سامنے. اب یہ فرق ہے جو ہمارے حاصل کردہ پاکستان میں اور انگریزوں کی غلامی کے دور میں بھی فرق تھا,
کہ وہ ڈفرینس آف اوپینین کو برداشت کرنا اور اس کو برداشت کرنے کا ڈھنگ جانتے تھے. صحیح. آج کل کی طرح جو ایک لا قانونیت ہے اور لوگوں کو گم کر دیا جاتا ہے اور اٹھا لیا جاتا ہے اور لوگوں کا پتہ ہی نہیں لگتا اور کوئی اپنی مرضی کی کسی بات کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اس کے بعد بدقسمتی سے ہم صرف ایک نعروں کی حکومت میں آ گئے اور ایک نعروں کے دور میں آ گئے. صحیح. اور میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کا اب کام صرف یہ تھا کہ ایک ایسا نعرہ ڈھونڈیں جس سے وہ لوگوں کو متاثر کر سکے. نہ وہ اس نعرے میں یقین رکھتے ہیں، نہ اس نعرے کی جو انہوں نے وعدے کیے ان کو دینا چاہتے ہیں، پورا کرنا چاہتے ہیں، نہ وہ قسمیں نبھانا چاہتے ہیں. صحیح. وہ صرف ایک خوشکن نعرہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں جس سے وہ لوگوں کو متاثر کر سکے، مسحور کر سکے، جادوئی طرف لے جا سکے اور کیموفلاج کر سکے. لیکن یہ ہم سارے الفاظ بہت احتیاط سے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ در حقیقت میرے نزدیک جس سے وہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے اور لوگوں کو بیوقوف بنا. بیسیکلی فراڈ کہہ دیں، دھوکہ کہہ دیں آپ. سو اب اس نظریے میں اگر آپ دیکھیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت ہم بدترین قسم کے استحصالی معاشرے کا شکار ہیں. کسی ایسے معاشرے میں جس کی ٹوٹل بنیادی استحصال ہو، وہاں پر کیپٹلزم یا سامراجیت نہیں چل سکتی. صحیح. اس لیے کہ پھر کیپٹلزم صرف ایک معاشرتی نظام نہیں ہے، وہ ایک اکنامک نظام نہیں ہے، وہ ایک رہن سہن ہے. اور وہ سامراجیت آپ کو نظر آتی ہے کیوں کہ پھر یہ لوگ اپنے تحفظ کے لیے انشور کرتے ہیں کہ نہ تعلیم عام ہو، نہ لوگوں کو انصاف. یہ ہونے نہیں دی، یہ ہونے نہیں دی. نہ لوگوں پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ لیں، پاکستان مسلم لیگ نون دیکھ لیں، کوئی بھی میری ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی ذاتی اوپینین نہیں ہے. میں کسی کو ایک دوسرے پر فوقیت نہیں دیتا، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہمیں نتائج بھی ملتے. نہ آپ نے کوشش کی کہ عام آدمی کو انصاف ملے، نہ آپ نے کوشش کی کہ سب کو یکساں وسائل ملیں، نہ آپ نے کوشش کی کہ لوگوں کی رسائی ہو سکے حکمرانوں تک، نہ آپ نے استحقاق مالی اور معاشرتی اس کو روکنے کی کوشش کی. تو آپ کس ریاست کی بات کریں؟ ریاست تو وہ ہوتی ہے جس میں یہ سب چیزیں بنیادی طور پہ شامل ہوں. سو میرے حساب سے تو ہمارے ملک کو ایک ریاست کہنا بھی زیادتی ہے. صحیح. اور ہمیں جب تک اس کے بارے جیسے دیکھیں، میرا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ استحقاق کیا ہے. اگر کوئی آئینی صدر یا حکمران ایک کرمنل کیس بھی کرتا ہے تو اپنے استحقاق کے پیچھے چھپ جاتا ہے. بھائی اگر آپ نے صدر کو استحقاق دیا ہے کہ اس کو عدالتوں میں نہ گھسیٹا جائے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ وہ بہت ضروری کام کر رہا ہوگا، اس کا وقت نہ ضائع جائے. اس کو اس لیے تو نہیں دیا کہ وہ کسی کو جھوٹا چیک دے دے یا کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے اور اس کو عدالت نہ بلائے. ہم نے استحقاق اس لیے استعمال کیا. پھر ہم نے مالی استحقاق، ہم نے پریویلیجز دیے. مجھے بتائیں اگر میں کام نہ کروں تو آپ مجھے تنخواہ دیں گے؟ بالکل نہیں. میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہماری نیشنل اسمبلی میں ایسے ممبر ہیں جو 5 سال میں آئے ہی نہیں، جنہوں نے ایک لفظ نہیں بولا. بالکل ایسے ہی. ان کو ہم کائے کے تنخواہ دے رہے ہیں، ہم ان کو کائے کا سیشن اٹینڈ کرنے کے پیسے دے رہے ہیں جس نے ایک لفظ کنٹریبیوٹ نہیں کیا. بالکل صحیح. تیسری بات، یہ جو آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اسلامی ریاست ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اسلامی ریاست میں خدا اور خدا کا قانون سپریم ہے، تو دوسری بات مجھے بتائیں تو پھر سینٹ یا نیشنل اسمبلی یا ہماری پارلیمنٹ سپریم کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بات تو صحیح ہے. تو ہمارے بنیادی ڈھانچے میں کانسٹیٹیوشن کے یہ فرق ہے. بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن میں ایبسولوٹلی کریکٹ. دوسری بات نہیں تو آپ یہ ایک بات میں یہی آپ چونکہ آگے چل رہے ہیں، میں ٹوکنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میں تو یہ سمجھ پایا ہوں کہ شاید یہ ہمارے ہاں یہ سو کالڈ پارلیمنٹ نظام یا جمہوری نظام یہ تو فراڈ ہی درگوستا ہے. پھر میں نے تو آپ کو بتایا کہ جمہوری نظام دنیا میں کہیں کامیاب نہیں ہو سکا جہاں تعلیم نہیں ہے، جہاں استحصالی نظام ہے. تو اب ہمیں تو چیزیں امپورٹ کرنے کی عادت ہے. ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مجھے وہ فائدہ دیتی ہے. بالکل بات صحیح. اس سارے نظام کا فائدہ صرف ان لوگوں کو ہے جو ان چند لوگوں کو جو ہر تھوڑی دیر کے بعد ہمیں کہتے ہیں عوام کو کڑوی گولی کھانی، شکلیں بدل کے آ جانا. پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے. بھئی آپ کو اس لیے تو ان اعلیٰ عہدوں پر نہیں پہنچایا کہ آپ مجھے بار بار یہ بتائیں. آپ نے تو نکالنا ہے اس کا حل. بات صحیح. ہر ہمارا وزیر اعظم آ کے کہتا ہے ہم ایک نازک دور سے گزرنے اور آپ کو یہ کڑوی گولی کھانی پڑے گی. بالکل بات صحیح. بھئی یہ کڑوی گولیاں ختم کرانے کے لیے تو تمہیں وزیر اعظم بنایا. بات صحیح. یہ ہمارے نازک حالات ختم کرنے کے لیے تو تمہیں وزیر اعظم بنایا. اب 14 اگست کا دن آپ سوچیں کتنا اہم ہے کہ کتنی قربانیاں، کتنے مسائل، کتنی لمبی جد و جہد. اس کے بعد آپ نے ملک بنایا، لیکن آپ اس کے بعد اس کو بھول گئے اور آپ نے اس ملک کا جو حال کیا اور آپ نے اس ملک کا جو حشر کیا یہ لوگوں کے لیے بنایا ہی نہیں گیا. یہ مفاد پرست ٹولوں کی بھیک چڑھ گیا
اور مفاد پرست ٹولے اس کو لوٹ رہے ہیں اور اپنے ہر کوئی اپنے یعنی کہہ رہا ہے کہ میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہوں، لیکن وہ اپنا حصہ اپنے حصے سے زیادہ نکال رہا ہے، جا رہا ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ محمود شوقی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی صدارتی نظام کی طرف چلے جائیں؟ دیکھیے میں کوئی سیاستدان نہیں ہوں، میرا سیاسی سسٹم سے پر مجھے اتنا پتہ ہے کہ جس صورت میں ہم نے جمہوری نظام لگایا ہوا ہے، پہلی بات تو اس کو جمہوری نظام کہنا ایک بڑی زیادتی ہے. صحیح ہے، جمہوری نظام کیا ہے؟ جمہوریت کے یہ قریب بھی نہیں. بالکل بات بجا. اس کا ہم نے نام جمہوریت رکھ دیا ہے، در حقیقت اور اصلاً یہ جمہوریت سے کوسوں دور ہے، اور یہ ایک بری قسم کی ڈکٹیٹرشپ ہے جس میں ہم ڈکٹیٹرز کو ڈکٹیٹر نہیں کہتے، ہم انہیں الیکٹڈ آفیسر. اب یہ تو کچھ ایسے رہنماؤں کا کام ہے جن کا پولیٹیکل سائنس کے اندر انٹرسٹ ہو. جو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکیڈمکس بھی فارغ ہو گئی. نہیں لیکن دیکھیں آپ چونکہ بیرون ملک بہت دورے کر جاتے رہے ہیں، کانفرنسز کی، امریکہ میں تو صدارتی نظام ہی ہے نا آپ کے سامنے، وہ موجود ہے، اور کئی ممالک میں آپ پھرے ہیں، آپ رزلٹ اورینٹڈ بھی تو دیکھ رہے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ہم یہ جمہوری نظام، یا ہم ذرا جب دیکھتے ہیں کہ صدارتی نظام میں وجہ کیا ہے کہ صدر کو براہ راست منتخب کرنا ہے، آپ نے سینٹ کے لوگوں کو براہ راست منتخب کرنا ہے، یہ نہیں کہ نیشنل اسمبلی میں بٹھا دیں، یعنی پورے عوام کی نمائندگی ان لوگوں کو دی 250 350 400 لوگوں کو، اور وہ جا کے وہ رائے اپنی مرضی سے وہ مسلط کر دیں. یعنی وہ تو ٹرانسفارم تو نہیں ہوئی نا جو ذہن تھا آپ کا. اور سینٹ کے اندر وہی جو نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی میں بیٹھے وہ جا کے سینٹ میں بیٹھے، اور وہ یعنی بھیڑ چال ہی ہے نا پھر تو. لیکن یہاں جو عام آدمی کا ذہن وہاں تک پہنچ سکتا. یہ تو اس وقت چیزیں ٹھیک ہوں گی جب لوگ صحیح نیت سے سوچنا شروع. میں آپ کو سمپل مثال آپ کی گفتگو کے اندر سے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ہم ابھی تک سینٹ کی الیکشن کراتے ہیں، تو ہم تو خود چاہتے ہیں یہ ساری گڑبڑ ہو. ہم تو خود، مجھے بتائیں پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن پہ سینیٹر کیوں نہیں لگ سکتے؟ میری نیشنل اسمبلی میں 332 سیٹیں ہیں، تو مجھے آپ اس کے مطابق دے دیں جتنے سینیٹر دینے. تو بدماشی کی ابتدا تو ہم خود، اور فراڈ فریب ابھی ہم نے دیکھ لیا، ہم نے ویڈیو آ گیا، پیسے چلنا، یہ سارا کچھ، یعنی یو آسک فار اٹ. اب تیسری بات یہ ہے، ہمارے اس جو بھی یہ چل رہا ہے، میں تو اس کو نظام کہتے ہوئے بھی شرماتا ہوں. صحیح ہے، اس میں نظام والی کوئی بات نہیں. بالکل صحیح. نظام سارے دنیا میں کامیاب ہیں اور نظام دنیا میں سارے ناکام ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون ان کو چلا رہا ہے. صدارتی نظام بھی کامیاب ہے. اب آپ کو اپنے کلچر سے، اپنی تاریخ سے سیکھنا ہوتا ہے. برٹن میں کوئین کو کیوں رکھا؟ کیونکہ کلچرلی کوئین آ رہی تھی، بٹ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کوئین اب چل نہیں سکتی، تو سیریمونیل اپنے کلچر کی کنٹینیو. ہمارا کلچر کیا تھا؟ ہمارا کلچر تو اور ہمارا مذہب تو کہتا برابر ہے. تو یہاں کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ خلافت کی بات ہے اور وہ ساری چیزوں کو، یہ بات صحیح ہے. ہمارے یہاں کیا جسٹیفیکیشن ہے سیریمونیل دفتر رکھنے کی؟ صدر، گورنر، یہ 70 کے وزیر، یہ کس کھاتے میں ہم رکھ رہے ہیں؟ صحیح. تو یہ ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ہم نے بیوقوف بناتے رہنا ہے، کیونکہ ہم نے تعلیم آنے نہیں دینی، ہم نے لوگوں کو عقل آنے نہیں دینی. سو میرے نزدیک تو اب بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ جو کیا. اور جو میں آخری بات ہمیشہ کہتا ہوں وہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس لیے بنایا گیا کہ آپ کو ہندو اور انگریز اور سکھ ترقی نہیں کرنے دیتے تھے، تو اب تو وہ چلے گئے. اب تو پاکستان کو دنیا کا سب سے بڑا ترقی یافتہ ملک ہونا چاہیے. یہ بات صحیح ہے. اور آپ کی اسی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے مثال کے طور پر حضرت قاضی اعظم جب دیکھ لیا، اگر ہم استحصال آپ دیکھ لیں، اگر ہم انڈیا میں یا بھارت کے ساتھ رہتے تو مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے وہ ستیہ ناش ہونا تھا. آج ہم آنے کے بعد بھی ہم آگے بڑھ نہیں سکے. بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا یا باقی لوگوں کو وہ بہت آگے نکل گئے. تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ نالائق ہم تھے. اب جب تک ہم یہ نہ مانیں اور اس سے آگے اپنا حل نہ ڈھونڈیں اور چیزیں نہ بنائیں، تو میرے خیال میں سوچنا کہ ہمارے ساتھ کو اچھا ہوگا یہ ایک بہت بڑا خام خیال ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمود شوقی صاحب. دادا کے بارے میں آپ نے، برکت علی صاحب کے بارے میں جان لیا، والد صاحب شوکت صاحب کے بارے میں. انہوں نے بڑا ایک میئر بھی رہے، ایک وقت گزارا یہاں. اس خاندان کی بہت کنٹریبیوشن ہے، لیکن یہ سوچ زندہ ہے. شاید یہ آخری سوچ ہے، اسے آگے ٹرانسفارم ہو سکتی یا نہیں ہو سکتی. اس نظام سے لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے. دادا سے شروع ہو کے یعنی 100 سال سے تو زائد عرصہ ہو گیا نا. اگر آپ اس سارے پروسیس کو دیکھیں تو اب آ کے شاید ہمت جواب ہوتی جا رہی ہے لوگوں کی، لیکن نا امید نہیں ہونا ہم نے. اور ڈاکٹر محمود شوقی صاحب کو دوبارہ ہم دعوت دیں گے ایک اور پروگرام میں، اور وہ بڑا اہم پروگرام ہے. وقت سے پہلے بتا چلوں، خاندانی نظام کے بارے میں جو لا آیا ہے، پہنچا گھاٹے آرٹیکل لکھا ہے. ہم پولیٹیکل ڈائریز میں اس کے قانونی تو پہلو میں تھوڑے سے بتا دوں گا آپ کو، اور سیاسی پہلو ان سے گفتگو کریں گے. اجازت چاہیں گے. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.